بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يقول صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ربنا لك الحمد وهو قائم، أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ کہ جن کی والدہ کے بارے میں ابو ہریرہ نے عرض کی تھی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے کہ وہ مجھے ایمان سے واپس لوٹانا چاہتی ہیں۔ تو حضور نے پوچھا تھا کہ مجھے کیا کہہ رہے ہو اس بارے میں؟ تو عرض کی تھی: حضور دعا کر دیجئے۔ تو پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی: اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، رب العالمین ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا سنتے ہی ابو ہریرہ نے تیز چلنا، دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کسی نے پوچھا: ابو ہریرہ، دبلی پتلی ٹانگوں والے، آپ اتنے تیز کبھی نہیں بھاگے، آج کیوں بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا: میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچوں گا یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچے گی۔ گھر پہنچے، دستک دی، ماں نے پوچھا: من للباب، دروازے پر کون ہے؟ عرض کی: اماں جان، ابو ہریرہ حاضر ہوں۔ فرمایا: رکو، غسل فرما رہی ہوں۔ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے دل پر دستک ہوئی اور مجھے یہ یقین ہوا کہ مجھے کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات بھی تھے، تو وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، یہ کب کہتے تھے؟ جب آپ رکوع سے اپنی کمر کو، پشت مبارک کو اوپر اٹھا رہے ہوتے تھے۔ اور ربنا لک الحمد آپ کب کہتے تھے؟ جب آپ وہو قائم، مکمل کمپلیٹلی آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ رکوع مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور مکمل کھڑے ہو کر، اس کو قعود کہتے ہیں، قومہ، اس کو قومہ کہتے ہیں کہ مکمل کھڑے ہو کر پھر ربنا لک الحمد کہیں۔ ہم بہت غفلت کرتے ہیں کہ ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر نہیں کہتے، واپس سجدے میں جاتے ہوئے ربنا لک الحمد بھی اور پھر اللہ اکبر تکبیر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ جلدی میں ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تعدیل ارکان واجب ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور آخری گزارش، حضرت رفع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ پیغمبر اسلام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمایا، پیچھے ایک مقتدی نے کہا: ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرتے ہی پوچھا: من المتکلم، یہ الفاظ کہنے والا کون تھا؟ اس صحابی رسول نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا، یہ الفاظ میں نے کہے۔ تو پیغمبر اسلام نے جواب میں فرمایا: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یستدرونها ایہم یکتبها اولا۔ یہ کلمات کہنے والے میرے صحابی سنو، تمہارے ان کلمات کے جواب میں محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ان کلمات کا ثواب پہلے کون لکھے۔ یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں جو ہمیں کہنے چاہیے
ربنا لکل ہم تو ہم کہتے ہی ہیں اس کے آگے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ کلمات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رکوع کمپلیٹلی کرنے کی، اور پھر قوما مکمل کھڑے ہو کر جسم کا ہر عضو استقرار پکڑ لے، پھر اللہ ہمیں تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔